القسم الثانی فی الفعل وقد سبق تعریفه واقسامه ثلاثة ماض ومضارع وامر الاول الماضی وهو فعل دل على زمان قبل زمانك وهو مبنی على الفتح ان لم يكن معه ضمیر مرفوع متحرک ولا واو۔ اسم کی طویل بحث مکمل ہو گئی بھائی۔ مصنف صاحب ہدایت النحو نے آپ کو بتلایا تھا کہ میری اس کتاب کے اندر 3 اقسام ذکر ہوں گی، اور 3 اقسام میں قسم اول میں اسم ہے، قسم ثانی میں فعل اور قسم ثالث میں حروف کا بیان ہے۔ اس میں سے اب قسم اول کا بیان مکمل ہو گیا، اب قسم ثانی یعنی فعل کا بیان کرنے لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں القسم الثانی فی الفعل کی قسم ثانی جو ہے فعل کے بارے میں، وقد سبق تعریفہ اور تحقیق اس کی تعریف گزر چکی ہے۔ فعل کی تعریف گزر چکی بھائی، فعل کی تعریف بھی ذکر کی تھی اور فعل کے خاصے بھی ذکر کیے تھے اور فعل کی علامات بھی ذکر کی تھی۔ تو انہوں نے فعل کی تعریف بھی آپ کو بتلا دی تھی کہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی۔ تو فعل ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوتا ہے۔ وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ اور اس کی 3 قسمیں ہیں بھائی، ماضی و مضارع و امر۔ ماضی ہے، مضارع ہے اور امر۔ فعل کتنی قسم پر؟ 3 قسم پر، ماضی، مضارع اور امر۔ آگے آپ کو ہر ایک کی الگ الگ تفصیل بیان کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ ماضی یہ بھی مبنی ہے، امر یہ بھی مبنی ہے، البتہ مضارع کیا ہے؟ معرب ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں الاول الماضی، پہلا فعل جو ہے وہ ماضی ہے، وہ فعل دل علی زمان قبل زمانک، اور وہ ایسا فعل ہے جو دلالت کرتا ہے علی زمان، ایسے زمانے پر، قبل زمانی کا جو آپ کے زمانے سے پہلے، یعنی جو جس زمانے میں آپ موجود ہیں اس زمانے سے پہلے زمانے پر ماضی دلالت کرتا ہے، یعنی گزشتہ زمانے پر جو آپ کے زمانے سے پہلے گزر چکا اور ہو چکا اس زمانے پر دلالت کرے، اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی۔ تو کہتے ہیں الماضی وہو فعل دل علی زمان قبل زمانک، وہ فعل ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے زمانے پر جو آپ کے زمانے سے پہلے ہے۔ آپ کے زمانے سے کیا مراد ہے؟ جس زمانے میں آپ اس وقت موجود ہیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ وہو مبنی علی الفتح۔ بھائی آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ ماضی جو ہے مبنی علی الفتح ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ ہر ماضی مبنی علی الفتح ہو، بلکہ ماضی مبنی علی الفتح بھی ہو سکتی ہے، مبنی علی السکون بھی ہو سکتی ہے اور مبنی علی الضم بھی ہو سکتی ہے بھائی، مبنی علی الضم بھی۔ ہاں البتہ جب ماضی کا صیغہ ایسا ہو کہ جس کے ساتھ کوئی ضمیر بارز متحرک یا واو جڑا ہوا نہ ہو، تو پھر ماضی مبنی علی الفتح ہوگی، اور اگر ماضی کے ساتھ واو جڑ جائے تو پھر ماضی مبنی علی الضم ہوگی، جیسے ضربا ضربا ضربو، دیکھا آخر میں کیا آیا؟ واو، تو واو سے ماقبل ضربا، دیکھا با آ رہی ہے ماضی کی، فعل کا مادہ کیا ہے؟ ضربا، تو با کو ہم دیکھیں گے اس پر کون سی حرکت ہے، اس کے مطابق ہم حکم لگائیں گے۔ با پر اس وقت کیا ہے؟ ضمہ۔ معلوم ہوا ماضی کے ساتھ آخر میں جب واو ضمیر جڑ جائے تو پھر ماضی مبنی علی الضم ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر ماضی کے ساتھ آخر میں ضمیر بارز متحرک مل جائے تو پھر ماضی مبنی علی السکون ہوگی۔ کون سی ضمیر ملے؟ بارز ہو یعنی ظاہر ہو، اس کے اندر چھپی ہوئی نہ ہو، اور متحرک ہو تو پھر ماضی مبنی علی السکون یعنی لام پر سکون آئے گا بھائی، جیسے ضربنا یا ضربتا، دیکھو ضربنا کے آخر میں کیا ہے؟
نون یہ ضمیر ہے، بارز ہے، نظر آ رہی ہے بھائی، اس پر تلفظ آپ کر رہے ہیں، اور متحرک ہے۔ تو اب دیکھیے ضربنا، با کیا ہے؟ ساکن، تو یہ ماضی کیا ہے؟ مبنی علی السکون۔ اسی طرح ضربتا، اس کے آخر میں بھی تا ہے، ضمیر بارز ہے اور متحرک ہے، تو یہ بھی ماضی کیا ہے؟ مبنی علی السکون۔ ضربتو، اس میں بھی اسی طرح ہے، ضربنا، اس میں بھی اسی طرح۔ تو معلوم ہوا ماضی کے ساتھ اگر آخر میں واو جڑ جائے تو ماضی مبنی علی الضم، اور ماضی کے آخر میں ضمیر بارز مرفوع متحرک جڑ جائے تو پھر ماضی مبنی علی السکون۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی واو بھی نہ ہو اور ضمیر بارز مرفوع متحرک بھی ساتھ نہ ہو، تو پھر ماضی مبنی علی الفتح ہوگی۔ جیسے ضربا، دیکھا نہ آخر میں واو ہے نہ کوئی اور ضمیر، ضربا، اب آخر میں الف ضمیر ہے لیکن وہ متحرک نہیں ہے، ہم نے کہا تھا متحرک ہو پھر ما قبل پھر ساکن ہوگا، تو ابھی بھی ضربا، با پر کیا ہے؟ زبر، تو ماضی مبنی علی الفتح ہے۔ ضربو، یہاں کیا ہے؟ ماضی مبنی علی الضم۔ ضربت، یہ تا تو ضمیر ہے ہی نہیں، یہ تو تانیث کی علامت ہے، لہذا ابھی بھی ماضی کیا ہے؟ مبنی علی الفتح۔ ضربتا، یہ تا پھر بھی وہی ضمیر نہیں ہے بلکہ تانیث والی تا ہے، تو ابھی بھی دیکھنے ماضی کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے۔ ضربنا، اب ضمیر مرفوع متحرک ساتھ مل گئی تو ماضی مبنی علی السکون۔ ضربتا، اس میں بھی مبنی علی السکون۔ ضربتما، اس میں بھی مبنی علی السکون۔ ضربتم، دیکھیں مبنی علی السکون۔ ضربتی، ضمیر بارز مرفوع متحرک ہے ساتھ، تو ماضی کیا ہے؟ ضربتی، با کیا ہے؟ مبنی علی السکون۔ ضربتما، ابھی بھی مبنی علی السکون۔ ضربتن، ابھی بھی کیا ہے؟ با، جی یہ با آخری ہے نا، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ماضی کا آخری حرف ہے، آگے تو ضمیر جڑی ہوئی ہے۔ ضربتن، ابھی بھی کیا ہے؟ ماضی مبنی علی السکون۔ ضربتو، ماضی مبنی علی السکون، اور ضربنا، ماضی مبنی علی السکون۔ تو یہی اب بیان کر رہے ہیں، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، اور ماضی جو ہے مبنی علی الفتح ہوگی، إِن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُتَحَرِّكٌ وَلَا وَاوٌ، کہ جب اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ہو، ولا واو، اور نہ واو ہو، كَضَرَبَ وَمَعَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَحَرِّكِ عَلَى السُّكُونِ، اور ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ علی السکون، مبنی علی السکون ہوگی، کا ضربت، ضربتا، ضربتی، تینوں حرکتیں لکھ دیں بھائی، تینوں سے۔ وعلی الضم، اور ماضی مبنی علی الضم ہوگی، مع الواو، کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ، کا ضربو، جیسے ضربو۔ والثانی المضارع، فعل کی دوسری قسم مضارع ہے، مضارع، وهو فعل یشبہ الاسم، یشبہ ہے آپ کی کتابوں میں کہ یشبہ ہے، جی ہاں، یشبہ، میری کتاب میں بھی با پر زبر ہے، یشبہ، بھئی یہ درست نہیں ہے، یشبہ ہونا چاہیے، یشبہ، اس لیے کیونکہ یشبہ ہو تو یہ معلوم ہو ثلاثی مجرد سے ہے، شبیہ یشبہ، حالانکہ عربی زبان میں یہ مادہ مجرد سے استعمال نہیں ہے، مجرد سے استعمال نہیں، بلکہ ثلاثی مزید فی وغیرہ سے یہ آتا ہے، اشبہ یشبہ باب افعال ہے، یا شبہ یشبہ باب تفعیل ہے، یا شابہ وغیرہ باب مفاعلہ، تو یہ مجرد سے نہیں آتا، لہذا یشبہ کر لیں اس کو بھائی، تو کہتے ہیں وہ فعل یشبہ الاسم، اور وہ فعل مضارع جو وہ ایسا فعل ہے یشبہ الاسم، دیکھو فعل نکرہ آیا اور یشبہ اس کے بعد فعل آیا، فعل نکرہ اور اس کے بعد یشبہ فعل آیا، تو نکرہ کے بعد فعل آیا تو عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت، تو کہتے ہیں وہ ایسا فعل ہے یشبہ الاسم جو اسم کے مشابہ ہو، بِإِحْدَى حروف اتینا، ایسے حروف اتینا میں سے کسی ایک کی وجہ سے، فی اولی، اس کے شروع میں، بھائی دیکھیے فعل مضارع کے شروع میں اتینا، حروف اتینا میں سے کوئی ایک حرف آئے گا، اتینا، حمزہ، تا، یا، نون، دیکھو یضرب، یا ہے شروع میں، اتینا میں بھی کیا ہے؟ یا،
यजरिबु यजरिबान यजरिबुन तजरिबु, ता आ गई। अतैना देखो उसमें ता भी है, और तजरिबु तजरिबान यजरिबना, फिर या आ गई, फिर तजरिबु तजरिबानी तजरिबुन तजरिबीन तजरिबानी तजरिबना। अजरिबु देखो हमजा शुरू में आ गया, और नजरिबु नून आ गया, और अतैना हमजा भी है इसमें, अतैना में ता भी है, या भी है, और नून भी। तो मुजारे के शुरू में इन अतैना हुरूफ में से कोई एक हर्फ आएगा, और इस एक हर्फ जब आ जाएगा, अब इसकी मुशाबिहत हो गई इसमें फाइल के साथ। किसके साथ? इसमें फाइल के साथ मुशाबिहत हो गई हरकात और सकनात में, हरकात और सकनात में। यानी इसमें फाइल में जहां लफ्ज मुतहर्रिक, मुजारे में भी वहां आप देखेंगे लफ्ज हर्फ मुतहर्रिक है। इसमें फाइल में जहां हर्फ साकिन, फेल मुजारे में भी वहां हर्फ साकिन होगा। जैसे जैसे यजरिबु, 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 पहले हर्फ या पर क्या है? फतहा न कहें, हरकत बताएं, मुतहर्रिक है या साकिन है? हाँ, हरकत जो भी हो उससे हमारी बहस नहीं। या पर क्या है? हरकत। ज़ारिबुन, इसमें फाइल आता है ना, ज़ारिबुन, तो देखो मुजारे इसमें फाइल जैसा होगा। ज़ारिबुन में भी पहला हर्फ क्या है? हरकत है। फतहा, कसरा, जम्मा, इन चीजों को नहीं देखना, बस सिर्फ ये देखो मुतहर्रिक है या साकिन है। ज़ाद क्या है? ज़ारिबुन का मुतहर्रिक, और उधर यजरिबु के शुरू में या है, वो भी क्या है? मुतहर्रिक। फिर यजरिबु, आगे ज़ाद क्या है? साकिन है। ज़ारिबुन में भी ज़ाद के बाद दूसरा हर्फ अलिफ क्या है? साकिन। यजरिबु में तीसरा हर्फ रा है, उस पर क्या है? हरकत है, वो मुतहर्रिक। तो ज़ारिबुन में भी रा क्या है? मुतहर्रिक। और यजरिबु में आखिरी हर्फ क्या है? मुतहर्रिक। तो ज़ारिबुन में भी आखिरी हर्फ मुतहर्रिक। तो बहरहाल आखिरी हर्फ को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो एराब के एतबार से मुख्तलिफ आएगा। बस बाकी सारे हुरूफ आप देखेंगे, सारे हुरूफ क्या होंगे? इसमें फाइल में अगर मुतहर्रिक है तो फेल मुजारे में भी मुतहर्रिक, इसमें फाइल में जो साकिन है तो फेल मुजारे में भी साकिन। इसीलिए फेल मुजारे को मुजारे कहते हैं, क्योंकि ये मुशाबे है। ज़ारा युज़ारे का माना होता है मुशाबे, ज़ारा युज़ारे मुज़ारअतन बाबे मुफ़ाअला है, इसी से इसमें फाइल क्या है? मुज़ारे, मुशाबे। सूरत समझ में आ रही है? तो कहते हैं वो हुआ फ़िअलुन, फ़िअल मुज़ारे ऐसा फ़िअल है युशबिहुल इस्मा, जो मुशाबे है इसम के, यानी इसमें फाइल के, बिइहदा हुरूफ़ि अतैना फ़ी अव्वलिही, उसके शुरू में हुरूफ़ अतैना में से किसी एक हर्फ की वजह से, उसके शुरू में हुरूफ़ अतैना में से किसी एक हर्फ की वजह से ये फ़िअल मुज़ारे मुशाबे है किसके? भाई अगर शुरू में हुरूफ़ अतैना में से कोई ना होता तो फिर मुशाबहत होनी थी? फिर तो नहीं होनी थी, फिर तो हुरूफ कम हो जाते इसके। तो ये बात सबबिया है, उसके शुरू में हुरूफ़ अतैना में से किसी एक हर्फ की वजह से। और फिर साहिब किताब का कमाल देखिए, अतैना, अतैना वो हुरूफ जो फेल मुजारे के शुरू में आते हैं उनको जमा किया और उनसे बाकायदा एक सीगा बना लिया। अतैना जमा मुअन्नस गायब का सीगा, अता, अतया, अतौ, अतत, अतता, अतैना। तो ऐसे हुरूफ अतैना जो आ गए हैं कहां पर? फी अव्वलिही, उसके शुरू में, तो कहते हैं तो ये मुशाबे होता है उन हुरूफ की वजह से। लफ्जन बेएतिबारे मुशाबे होता है लफ्जों के एतबार से भी, और 2-3 सत्रों बाद आ रहा है व मानन, और माना के एतबार से। भाई देखो ये है फेल मुजारे, ये है इसमें फाइल, ये जो फेल मुजारे है ना इसकी मुशाबहत है किसके साथ? इसमें फाइल के साथ। लफ्जों के एतबार से भी मुशाबहत और माना के एतबार से भी मुशाबहत है। ये माना है लफ्जन, ये मुशाबे है इसम के, लफ्जन बेएतिबार लफ्जों के। भाई किस चीज में मुशाबे है? कहते हैं फी इत्तिफाक़िल हरकात व सकनात, हरकात और सकनात के इत्तिफाक में, यानी दोनों मुत्तफिक हैं, एक जैसे हैं हरकात और सकनात में। नहु यज़रिबु, जैसे यज़रिबु, व यस्तखरिजु और यस्तखरिजु, का ज़ारिबिन व मुस्तखरिजिन, ये किसकी तरह है? जैसे कि ज़ारिब और मुस्तखरिज। यज़रिबु की मुशाबहत है ज़ारिब के साथ, मैंने बयान कर दी। यस्तखरिजु देखो
یہ فعل مضارع ہے اور اس سے اس میں فاعل کیا آتا ہے مستخرج. یہاں بھی دیکھیں آپ اسی طرح ہوگا یستخرج یا متحرک اور آگے سین ساکن, مستخرج شروع میں میم متحرک اور سین ساکن, آگے یستخرج تا متحرک خا ساکن, مستخرج وہاں بھی تا متحرک خا ساکن, آگے پھر یستخرج را پھر متحرک آ گئی اور مستخرجن کی میں بھی را کیا آ گئی متحرک. جہاں ایک صیغے میں حرف متحرک ہے تو دوسرے میں بھی متحرک, اور جہاں ایک صیغے میں حرف ساکن ہے تو دوسرے صیغے میں بھی ساکن ہے. تو یہ لفظوں کے اعتبار سے کس کی طرح ہوا فعل مضارع, اس میں فاعل کی طرح, اس میں فاعل جیسا ہے. لیکن ابھی اور بھی چیزیں بیان کر رہے ہیں. وفی دخول لام تاکیدی, اور لام تاکید کے داخل ہونے میں بھی, فی اولہما ان دونوں کے شروع میں, یعنی دونوں کے شروع میں لام تاکید آتا ہے. لام تاکید جو کلام میں تاکید پیدا کرتا ہے, زور پیدا کرتا ہے. تو دیکھا فعل مضارع میں پر بھی یہ لام تاکید داخل ہوتا ہے, تو اس میں فاعل پر بھی یہ لام تاکید داخل ہوتا ہے. تقول مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ان زیدن لیقوم, یقیناً زید البتہ کھڑا ہوتا ہے, یعنی یقیناً زید کھڑا ہے. ان زیدن لیقوم یقیناً زید کیا ہے کھڑا ہے. ان بھی لے آئے, تاکید آ گئی, لام بھی تاکید کے لیے آ گیا, خوب زور سے آپ کہہ رہے ہیں, مطلب بڑی پکی بات کر رہے ہیں. ان زیدن لیقوم یقیناً زید جو ہے وہ کھڑا ہے. تو دیکھیے اب فعل مضارع پر کیا داخل ہوا لام, لام تاکید. کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں ان زیدن لقائم, یہاں دیکھو قائم اس میں فاعل پر بھی کیا داخل ہوا لام تاکید. جی ترکیب کیجئے بھائی, ان زیدن لا یقوم, ان حرف از حروف مشبہ بالفعل, زید منصوب لفظاً کا اسم, ہاں لام تاکیدیہ, زیدن منصوب لفظاً ان کا اسم لام تاکید کے لیے. یقوم فعل, جی یقوم فعل, اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن, اس کا فاعل جو ان کے اسم کی طرف راجع, کیونکہ ان کی خبر کو ان کے اسم سے جوڑتے ہیں, تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ان کے لیے, ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور اجی آگے ترکیب کیجئے ان زیدن لقائم, ان حرف از حروف مشبہ بالفعل, زیدن منصوب لفظاً اس کا اسم, زیدن منصوب لفظاً ان کا اسم, لام تاکید, لام تاکید دیا. جی قائم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل, قائم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل, اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن جو لوٹ رہے ان کی اسم. شاباش, قائم کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن کیونکہ وہ فاعل ہے اور یہ لوٹ رہی ہے ان کے اسم کی طرف, کیونکہ ان کی خبر ہے, اور ان کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں ان کے اسم سے, تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر, ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو کہتے ہیں فعل مضارع جو ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے اس میں فاعل کے مشابہ ہے. ایک تو حرکات و ساکنات ایک جیسی ہیں, نیز دونوں پر کیا داخل ہوتا ہے لام تاکید داخل ہوتا ہے. وفی تساویہما فی عدد الحروف, اور دونوں کے برابر ہونے میں عدد حروف میں, یعنی دونوں عدد حروف کے اعتبار سے برابر ہیں. اگر اس میں فاعل میں 4 حرف ہیں مثلا ضاربن, تو فعل مضارع میں بھی کتنے ہوں گے 4 حروف. اور اسی طرح دیکھ لیں مکرمن, کتنے حروف ہیں 4. یکرم فعل مضارع میں بھی کتنے 4. جیسے مکرمن کتنے حروف, میم کاف اور را مشدد دراصل 2 حرف ہیں, تو 5 حروف. مکرمن میں 5 حروف, اور یکرم اس میں بھی کتنے حروف 5 حروف ہیں. مستخرجن 6 حروف. یستخرج اس میں بھی کتنے ہیں 6 حروف ہیں. تو کہتے ہیں وفی تساویہما فی عدد الحروف, اور ان دونوں کے عدد حروف کے اندر برابر ہونے میں.
ومعنن اور معنی کے اعتبار سے بھی اس میں فاعل کے ساتھ اس کی مشابہت ہے فی انہ مشترک بین الحال والاستقبال قسم الفاعل، یہ فعل مضارع جو ہے یہ مشترک ہے حال اور استقبال میں، یعنی حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور استقبال کے لیے بھی۔ بھئی ایک وقت میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوگا، حال میں ہوگا تو پھر استقبال والا معنی نہیں، استقبال والا معنی ہے تو حال والا معنی نہیں ہو، تو ایک وقت میں تو ایک ہی معنی میں استعمال ہوگا، لیکن احتمال دونوں ہیں اس میں۔ آپ چاہیں تو حال کے لیے استعمال کر لیں تو بھی فعل مضارع استعمال، آپ چاہتے ہیں استقبال کے لیے تو بھی کیا استعمال کریں گے فعل مضارع، تو حال کے لیے بھی فعل مضارع استعمال کرتے ہیں، استقبال کے لیے بھی، اس میں دونوں معنی ہیں، لیکن جب استعمال کریں گے تو اس وقت ایک ہی معنی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس میں فاعل بھی اسی طرح حال کے لیے بھی آتا ہے اور استقبال کے لیے بھی آتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں وہی تو، اور معنی کے اعتبار سے بھی مشابہ ہے اس بارے میں کہ یہ فعل مضارع جو ہے مشترک ہے بین الحال والاستقبال، حال اور استقبال کے درمیان، قسم الفاعل جیسے کہ اس میں فاعل ہے، وَلِذَلِكَ سَمَّوْهُ مُضَارِعًا اور اسی وجہ سے اس کا نام رکھا ہے مضارع، بھائی اسی وجہ سے اس نحویوں نے اس کا نام جو ہے فعل مضارع رکھا ہے، کیونکہ مضارع کا کیا معنی مشابہ، تو یہ اس میں فاعل کے مشابہ ہے۔ حاصل کلام یہ فعل مضارع کو مضارع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس میں فاعل کے مشابہ ہے، لفظاً بھی اس کے مشابہت اور معنن بھی مشابہت۔ لفظاً مشابہت ہے حرکات و سکنات میں بھی، لام تاکید کے داخل ہونے میں بھی اور حروف کی تعداد میں بھی، ان سب کے اعتبار سے لفظی کیا ہے مشابہت، اور معنوی مشابہت بھی ہے کہ جیسے فعل مضارع حال اور استقبال کے لیے ہے اسی طرح اس میں فاعل بھی حال اور استقبال کے لیے، تو کہتے ہیں وَلِذَلِكَ سَمَّوْهُ مُضَارِعًا اور اسی وجہ سے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ وَالسِّينُ وَسَوْفَ تُخَصِّصُهُ بِالِاسْتِقْبَالِ، یاد رکھیے فعل مضارع میں حال اور استقبال دونوں کا معنی ہے، لیکن اگر فعل مضارع پر سین داخل ہو جائے سَيَضْرِبُ زَيْدٌ تو اب یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا، اب معنی ہوگا سَيَضْرِبُ عن قریب پٹائی کرے گا زید پٹائی، یعنی اس وقت پٹائی نہیں کر رہا، عن قریب مستقبل میں کیا کرے گا وہ پٹائی کرے گا۔ اسی طرح سوف یضرب زید، جب سوف داخل ہوا اب بھی مضارع مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا، تو اب سوف یضرب کا یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ زید پٹائی کر رہا ہے، حال نہیں ہے بلکہ مستقبل عن قریب زید کیا کرے گا پٹائی کرے گا، دیکھا مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر لام داخل ہو جائے نا فعل مضارع پر تو وہ اس کو حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے لا یضرب، لا یضرب اب اس میں حال والا معنی ہوگا استقبال والا نہیں، لا یضرب پٹائی کر رہا ہے یا پٹائی کرتا ہے، صورت سمجھ میں آگئی، مستقبل نہیں، تو کہتے ہیں وَالسِّينُ وَسَوْفَ تُخَصِّصُهُ بِالِاسْتِقْبَالِ، سین اور سوف جو ہے وہ فعل مضارع کو خاص کر دیتے ہیں اس زمانہ مستقبل کے ساتھ، نحو سَيَضْرِبُ وَسَوْفَ يَضْرِبُ، واللام المفتوحۃ بالحال اور لام مفتوحہ جو ہے اس کو خاص کر دیتا ہے زمانہ حال کے ساتھ، نحو لا یضرب۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا سوف اس کو خاص کرتا ہے مستقبل کے ساتھ اور لام اس کو خاص کر دیتا ہے حال کے ساتھ، پھر تو یہ دونوں جمع نہیں ہونے چاہیے کیونکہ مستقبل اور حال الگ الگ زمانے ہیں، تو جب ایک وقت میں تو ایک ہی زمانہ آ سکتا ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ، وَلَا تو دیکھو لام بھی آ رہا ہے اور سوفا بھی آ رہا ہے، لام کیا چاہتا ہے یہ کون سا معنی ہو اس میں حال والا، اور سوفا کیا چاہتا ہے استقبال والا، تو یہ دونوں تو جمع نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ دونوں کیا ہیں جمع ہو رہے ہیں، تو جواب یاد رکھیے کہ یہاں لام صرف تاکید کے لیے ہے، حال کا فائدہ نہیں دے رہا، صرف کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے تاکید، یعنی کلام میں زور پیدا کر رہا ہے۔ وحروف المضارعات مضمومۃ فی الرباعی، بھئی یہ تو نحوی صرفی بات آپ پہلے بھی صرف میں پڑھ چکے ہیں، صرف میں آپ نے پڑھا ابواب کے اندر کہ علامت مضارع جو ہے یہ تمام ابواب میں مفتوح ہے سوائے 4 بابوں کے، سب میں مفتوح ہے۔ یضرب یا پر کیا ہے
فتحہ دیکھو علامت مضارع مفتوح. ینصرو یا پر کیا ہے دیکھیے فتحہ. یستخرجو دیکھو یا پر کیا ہے فتحہ. احمر یحمر دیکھو یا پر کیا ہے فتحہ. تو علامت مضارع جو ہے وہ تمام ابواب میں آپ کو مفتوح ملے گی. ہاں 4 باب ایسے ہیں جن میں علامت مضارع مضموم ہوگی، اور وہ 4 کون کون سے ہیں؟ باب افعال ہے اکرم یکرم دیکھو یکرم یا پر کیا ہے ضمہ، اور باب تفعیل ہے کرم یکرم دیکھو یکرم یا پر کیا ہے ضمہ، اور باب مفاعلہ ہے قاتل یقاتلو دیکھو یا پر کیا ہے ضمہ، اور ایک باب دحرجہ ہے دحرجہ یدحرجو دیکھو یا پر کیا ہے یدحرجو یا پر ضمہ. تو 4 باب ایسے ہیں جن میں علامت مضارع پر ضمہ ہے، باقی تمام ابواب میں علامت مضارع پر فتحہ ہے. بھائی اب ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ کوئی ضابطہ نہیں جس کے ذریعے ہمیں پتا چل جائے کہ کہاں پر علامت مضارع پر ضمہ آئے گا اور کہاں پر علامت مضارع پر فتحہ آئے گا. تو ضابطہ یاد رکھیے، وہ فعل جس کی ماضی کا پہلا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب 4 حروف پر مشتمل ہو، اس کی علامت مضارع پر ضمہ آئے گا. کون سا باب؟ وہ فعل جس کی ماضی کی بات کر رہا ہوں، مضارع کی نہیں. ماضی کا پہلا صیغہ کتنے حروف پر مشتمل ہو؟ 4 حروف پر مشتمل ہو، چاہے اصلی ہو چاہے زائد ہو، اس سے ہماری بحث نہیں، بس حروف کتنے ہونے چاہیے؟ 4 حروف. تو اس کی علامت مضارع پر ضمہ آئے گا. اب آپ مجھے بتائیے ضربا کتنے حروف ہیں پہلے صیغے میں؟ 3 ہیں. معلوم ہوا یہاں ضمہ نہیں آئے گا. یضربو دیکھا ضمہ نہیں آیا. آگے دیکھیے اکرما 4 حروف ہیں دیکھو ماضی کے پہلے صیغے میں، تو یکرم یہاں ضمہ آئے گا. کرما یہ رائے مشدد کتنے ہیں؟ 2 راہ ہیں، تو 4 حروف ہوئے، تو لہذا یکرم ضمہ آئے گا. اور قاتلا قاف الف تا لام کتنے حروف؟ 4. دیکھو ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حروف، تو لہذا مضارع میں یقاتل یا پر ضم. استخرجا 6 حروف، ہم نے تو کیا کہا تھا 4، معلوم ہوا یہاں بھی ضمہ نہیں آئے گا. دیکھا یستخرج فتحہ آ رہا ہے. دحرجا 4 حروف، لہذا یدحرج یا پر کیا ہے ضم. تو معلوم ہوا اگر ماضی کا پہلا صیغہ 4 حروف پر مشتمل ہو، تو یعنی ماضی کا پہلا صیغہ رباعی ہو. کیا ہو؟ رباعی یعنی 4 حروف والا ہو، تو پھر علامت مضارع پر ضمہ آئے گا. اور اگر ماضی کا پہلا صیغہ 4 سے کم حروف ہیں یا 4 سے زیادہ ہیں، تو باقی تمام صورتوں میں علامت مضارع مفتوح ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ حروف المضارعات مضمومۃ فی الرباعی، اور حروف مضارع جو ہیں مضموم ہوں گے فی الرباعی. کس میں؟ رباعی. کیا معنی رباعی؟ یعنی ماضی کا پہلا صیغہ جس کا رباعی ہو. فعل رباعی مراد نہیں، حروف اصلیہ مراد نہیں. نحو یدحرجو دیکھا دحرجہ سے یدحرج، اور یخرجو اخرجہ سے یخرجو. لأن اصلہ یؤخرجو، اس لیے کیونکہ اس کی اصل کیا تھی؟ یؤخرجو. بھئی آپ جانتے ہیں اکرم یکرم، اکرم کے شروع میں حمزہ ہے، یکرم کے میں تو حمزہ ہے ہی نہیں، حالانکہ مضارع ماضی سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ ماضی سے بنتا ہے. ماضی کے شروع میں کیا لے آتے ہیں؟ علامت مضارع لے آتے ہیں. تو لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اکرما سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ یو اکریمو. تو یاد رکھیے یہ اکرما اصل میں یو اکریمو ہی تھا. یو اکریمو علامت مضارع کے بعد حمزہ تھا، لیکن یہ گردان آپ کریں آخر میں جب آپ پہنچیں گے متکلم کے صیغے پر او اکریمو نو اکریمو، تو دیکھو او اکریمو کتنے حمزہ ہو گئے؟ 2 حمزہ اکٹھے ہو گئے، اور حمزہ کی ادائیگی دشوار ہے، ثقیل ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے اور جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتا ہے. او اکریمو دیکھا
دونوں، تو ایک حمزہ کی ادائیگی ثقیل ہے تو دو کی وجہ سے تو اور زیادہ ثقل ہو گیا، لہذا جب دو حمزہ جمع ہوئے تو اس کا علاج یہ کیا گیا کہ جو دوسرا حمزہ تھا باب والا اس کو گرا دیا، متکلم والا حمزہ برقرار رکھا اور باب والا حمزہ او اکرمو، پہلا حمزہ کس کا؟ متکلم والا، دوسرا کس کا؟ باب کا، وہ گرا دیا تو کیا بن گیا؟ او کریمو۔ اور جب اس ایک صیغے میں حمزہ گرایا تو باقی سارے صیغوں میں یو اکریمو، تو اکریمو وغیرہ ان میں بھی کیا کر دیا؟ گرا دیا، طردن للباب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طردن للباب، یعنی سارے باب کو موافق بنانے کے لیے، تاکہ سارا باب ایک دوسرے جیسا ہو، یہ نہ ہو کہیں پر حمزہ ہے کہیں پر حمزہ نہیں، تو سارے کو حکم ایک بنانے کے لیے کیا کر دیا گیا؟ حمزہ کو سب صیغوں سے گرا دیا گیا۔ تو معلوم ہوا یکرمو اصل میں کیا تھا؟ یو اکرمو، یہی بیان کر رہے ہیں، لأن اصلہ یو اخرجو، کہ یخرجو اصل میں کیا تھا؟ اس کی اصل جو ہے یو اخرجو تھی۔ تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ حروف مضارع مضموم ہوں گے کس میں؟ رباعی میں، وَمَفْتُوحَةٌ فِي مَا عَدَاهُ، اور اس کے علاوہ میں علامت مضارع کیا ہو؟ حروف مضارع کیا ہوں گے؟ مفتوح ہوں گے، كَيَضْرِبُ وَيَسْتَخْرِجُ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ وَإِنَّمَا أَعْرَبُوهُ مَعَ أَنَّ أَصْلَ الْفِعْلِ الْبِنَاءُ۔ اچھا، سوال پیدا ہوا کہ بھئی فعل کے اندر تو اصل ہے مبنی ہونا، اسی لیے فعل ماضی بھی کیا ہے؟ مبنی، فعل امر بھی کیا ہے؟ مبنی، پھر یہ مضارع کو معرب کیوں قرار دیا، معرب کیوں بنایا گیا؟ تو اب آپ کو وجہ بتلائیں گے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اس فعل مضارع کی لفظوں کے اعتبار سے بھی اس میں فاعل سے مشابہت ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی اس میں فاعل کے ساتھ مشابہت، یعنی یوں کہو اس فعل کی لفظوں اور معنی دونوں اعتبار سے اسم کے ساتھ مشابہت ہے، اور اسم میں تو اصل ہے معرب ہونا، لہذا فعل مضارع کو بھی کیا بنا دیا گیا؟ معرب بنایا گیا۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَعْرَبُوهُ، اور کہتے ہیں فعل مضارع کو جو ہے اعراب دیا گیا، مع ان اصل الفعل البناء، باوجود اس کے کہ فعل کے اندر اصل جو ہے وہ مبنی ہونا ہے، کیوں؟ لِمُضَارَعَتِهِ ای لِمُشَابَهَتِهِ الاسم، اس وجہ سے کہ اس کی مشابہت ہے اسم کے ساتھ، فی ما عرفت، ان چیزوں میں جو آپ نے جان لی، جو آپ نے پہچان لی، ہم نے بیان کر دی کہ لفظوں میں بھی مشابہت ہے تین اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے بھی مشابہت ہے۔ وَأَصْلُ الْاسْمِ الْإِعْرَابُ، اور اسم کے اندر اصل کیا ہے؟ معرب ہونا، تو اس کی مشابہت ہے اسم کے ساتھ، اور اسم میں اصل کیا ہے؟ معرب ہونا، تو جب یہ اس کے مشابہ ہوا تو اسی کا حکم دے دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، بھائی جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے، تو انہی کا حکم دے دیا گیا اور یہ بھی معرب ہوا۔ تو کہتے ہیں وَأَصْلُ الْاسْمِ الْإِعْرَابُ، اور اسم میں اصل کیا ہے؟ اعراب ہے، معرب ہونا، تو اس لیے اس کو بھی معرب بنا دیا گیا۔ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتِّصْ، اور کہتے ہیں یہ اس وقت ہے، یعنی یہ فعل مضارع کا معرب ہونا اس وقت ہے، إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ نُونُ تَأْکِیدٍ وَلَا نُونُ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ، کہ جب نہ اس کے ساتھ نون تاکید ہو اور نہ نون جمع مؤنث ہو۔ بھائی فعل مضارع کے ساتھ جب نون تاکید مل جائے، یعنی نون خفیفہ اور نون ثقیلہ، تو اب پھر یہ مبنی بن جائے گا۔ اسی طرح جب اس کے ساتھ جمع مؤنث کی ضمیر ساتھ مل جائے گی تو اس وقت بھی یہ مبنی بن جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے یضربو، اس کے ساتھ نون خفیفہ ثقیلہ وغیرہ جوڑے، یضربن، اب یہ کیا بن گیا؟ مبنی بن گیا۔ اور اسی کے ساتھ جب نون جمع مؤنث آ جائے، یضربو یضربان، یضربون تضربو تضربان، یضربن، دیکھا یہ نون آ گیا۔ اسی طرح آگے تضربو تضربان، تضربون تضربین، تضربین تضربان، تضربن، دیکھا یہاں پھر نون جمع مؤنث آ گیا۔ یہ دو صیغے جو ہیں فعل مضارع کے یہ مبنی ہیں بھائی، یہ مبنی اس لیے کیونکہ ان کے آخر میں نون آ گیا، ضمیر آ گئی، ضمیر آ گئی۔ اور اگر آپ سنیں، پوری تفصیل سن لیں، فعل مضارع پر آپ غور کریں، آپ دیکھیں گے بعض صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں کوئی ضمیر جڑی ہوئی نہیں، جیسے یضربو، تضربو، اضربو، نضربو،
دیکھو آخر میں کوئی ضمیر جڑی ہوئی نہیں. بعض صیغے ایسے ہیں کہ ان کے آخر میں نون اعرابی ہے اور وہ تثنیہ اور جمع میں ہے. یضربانی، دیکھا یہ نون کیا ہے؟ نون اعرابی. یضربون، یہ بھی کیا ہے؟ نون اعرابی. تو بعض صیغوں میں یہ نون اعرابی ہوگا، تثنیہ میں بھی اور جمع بھی. اور جمع مؤنث کے دونوں صیغوں میں یضربنا اور تضربنا، ان دو صیغوں میں کیا ہے؟ یہ ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جن کے ساتھ ضمیر جڑی تو آخر میں ضمیر آ گئی یضربنا. اور با، فعل مضارع کا آخر کیا تھا؟ با تھی نا، یضربو با. لیکن اب آخر میں کیا آ گئی؟ ضمیر. اور اعراب آخر میں آتا ہے یا درمیان میں آتا ہے؟ آخر میں. اب آخر میں تو ضمیر جڑ گئی اور بات درمیان میں چلی گئی، اور اعراب درمیان میں کبھی بھی نہیں آتا، اس لیے اس کو بھی کیا بنا دیا گیا؟ جیسے زیدن میں دال پر اعراب آتا ہے، درمیان میں یا پر اعراب نہیں. تو یہاں پر بھی بات درمیان میں چلی گئی تھی اور اعراب تو آخر میں آتا ہے، لہذا اعراب دینے کی گنجائش ہی نہ رہی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا جب فعل مضارع کے ساتھ جمع مؤنث کی ضمیر جڑ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی. یعنی یوں کو فعل مضارع میں دو صیغے ہمیشہ مبنی ہوں گے اور وہ دونوں جمع مؤنث کے ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس سے آپ کو عورتوں کی طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا. دیکھو جمع ہو گئی تو اب ان کو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا. یضربنا جمع ہے نا، جمع ہے اور مؤنث ہے، اب ان کو کوئی عامل آ کر اعراب نہیں دے سکتا، ہلا نہیں سکتا. فعل مضارع کے آخر میں جمع مؤنث کی ضمیر آ جائے تو وہ کیا ہے؟ مبنی. یعنی فعل مضارع کے یہ دو صیغے ہمیشہ کیا ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. باقی فعل مضارع کے صیغے معرب ہیں سارے. تو 14 میں سے 2 صیغے ہوئے مبنی اور 12 صیغے کیا ہیں؟ معرب ہیں. ان 12 کے ساتھ بھی اگر نون تاکید ساتھ مل جائے گا تو وہ بھی مبنی بن جائیں گے. وجہ اس کی یہ کہ آپ کو انہوں نے شروع میں بتلایا تھا کہ یہ نون تاکید صرف کس کے ساتھ جڑتا ہے؟ فعل کے ساتھ. تو یہ نون تاکید یعنی نون خفیفہ اور ثقیلہ کا جڑنا یہ خاصہ ہے فعل کا. تو فعل مضارع معرب کیوں تھا؟ کیونکہ اس کی مشابہت تھی اسم کے ساتھ، اور جب اس کے ساتھ آ گیا نون تاکید، اور نون تاکید تو خاصہ ہے کس کا؟ فعل کا. تو اب فعل کی والی جانب اس کی قوی ہو گئی، اسم کے ساتھ مشابہت کمزور پڑ گئی، اور جب اسم کے ساتھ مشابہت کمزور پڑی تو اسم والا حکم بھی ختم ہوا. اور اسم والا حکم کیا تھا؟ معرب ہونا. وہ معرب ہونا ختم ہو گیا. اب فعل والی جانب قوی ہو گئی، اور فعل میں تو اصل کیا ہے؟ مبنی ہونا. لہذا اب یہ بھی کیا بن گیا؟ مبنی بن گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَذَالِكَ، اور یہ فعل مضارع کا معرب ہونا اِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ نُونُ تَاکِیدٍ وَلَا نُونُ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ، جب اس کے ساتھ نون تاکید بھی جڑا ہوا نہ ہو اور نون جمع مؤنث بھی نہ ہو. وَإِعْرَابُهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، اور فعل مضارع کا اعراب 3 قسم پر ہے بھائی. رفع ونصب وجزم، رفع ہے، نصب ہے اور جزم ہے. بھائی آپ نے پڑھا تھا اسم کا اعراب بھی 3 قسم پر ہے، رفع، نصب، جر. رفع، نصب اور جر. تو فعل مضارع کے اندر بھی اسی طرح ہے، رفع، نصب اور جزم. صرف آخری اعراب کا فرق، فعل مضارع میں جزم آتا ہے جبکہ اسم میں جر آتا ہے. تو کہتے ہیں رفع و نصب و جزم نحوہ و یضرب. دیکھو یضرب کیا ہے؟ مرفوع ہے. ولن یضرب یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. ولم یضرب یہ مجزوم ہے. بھائی فصل فی اصناف اعراب الفعل، یہ فصل ہے بھائی فعل کے اعراب کی اقسام کے بیان میں. اعراب کے اعتبار سے فعل کتنی قسم پر ہے؟ بھائی آپ نے پڑھا تھا اسم کا اعراب تو 3 قسم پر، رفع، نصب اور جر. لیکن اعراب کے اعتبار سے اسم کی 9 قسمیں بنائی تھیں، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرى صحیح اور جمع مکسر منصرف وغیرہ. بھائی تو اسم کی اعراب کے اعتبار سے 9 قسمیں، لیکن فعل مضارع کے اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں. بھائی 4 قسمیں ہیں، اور ان قسموں کو آپ سمجھ لیں. بھائی دیکھیے فعل مضارع ابھی میں نے ذکر کیا، اس کی صیغوں پر آپ نے غور کیا
اس میں دو صیغے تو مبنی ہیں. کون سے دو صیغے؟ یا ضریبنا اور تضریبنا، یعنی جمع مؤنث والے. جمع مؤنث والے دو صیغے تو مبنی، ان کو تو نکال دو، وہ ہماری بحث سے خارج، کیونکہ یہاں ہم اعراب کی بات کر رہے ہیں، وہ معرب ہیں ہی نہیں. اب باقی صیغوں میں آپ غور کر لیں. میں نے بتایا بعض صیغوں کے آخر میں ضمیر جڑی ہوئی نہیں ہے، اور بعض صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی ہوگا. نون اعرابی ہوگا. تو وہ قسم، وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آئے، ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفعی میں اثبات نون ہوتا ہے، یعنی نون برقرار رہتا ہے. ہما یضربانی، ہم یضربون، دیکھا رفع کے ساتھ ہے تو اثبات نون ہے. اور حالت نصبی اور جزمی میں آپ جانتے ہیں یہ نون اعرابی گر جاتا ہے. لن یضربا، لن یضربا، لن یضربو، دیکھا نون اعرابی گر گیا. اور اسی طرح حالت جزمی میں بھی نون اعرابی گر جاتا ہے. لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، دیکھا تثنیہ اور جمع سے کیا ہے؟ نون اعرابی گر گیا. تو یہ ایک قسم ہو گئی. وہ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے ساتھ نون اعرابی جڑا ہوا ہو، یہ اعراب کی ایک قسم ہو گئی. اور ان کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں اثبات نون ہوگا، اور حالت نصبی اور جزمی میں حذف نون ہوگا یا اسقاط نون ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد آپ پھر فعل مضارع پر آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک فعل مضارع صحیح ہے، یعنی جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور ایک فعل مضارع وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت ہوگا. اور حرف علت واو بھی ہو سکتا ہے، یا بھی، الف بھی. واو، الف، یا تینوں ہو سکتے ہیں. تو دوسری قسم کا اعراب فعل مضارع، وہ فعل مضارع جو صحیح ہو. کیا ہو؟ صحیح ہو، یعنی اس کے آخر میں واو، الف اور یا نہ ہو. واو، الف، یا نہ ہو. اس کا رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمہ کے ساتھ. نصب آئے گا فتحہ کے ساتھ، اور جزم آئے گا سکون کے ساتھ. توجہ ہے؟ صحیح ہونا چاہیے، ناقص نہیں، ناقص نہیں. تو صحیح کے اندر صحیح ہے، اور نیز اس کے آخر میں نون جمع مؤنث والی ضمیر نہیں، کیونکہ وہ تو مبنی ہے، وہ تو نکال چکے ہم. نیز وہ صیغے بھی نہ ہوں جن کے آخر میں نون اعرابی ہے، وہ بھی نکل گئے. تو صحیح کے صرف 5 صیغے رہ گئے. یضربو، تضربو، پھر تضربو، پھر اضربو اور نضربو. یہ 5 صیغے رہ گئے. ان 5 صیغوں کا اعراب کیا ہے؟ آپ خود کر کے دیکھ لیں. ہوا یضربو، لن یضربا اور لم یضرب. پتہ چل رہا ہے اعراب کا؟ حالت رفعی میں ضمہ لفظی ہے، حالت نصبی میں فتحہ لفظی ہے لن یضربا، اور حالت جزمی میں سکون کے ساتھ لم یضرب. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوسری قسم ہوئی اعراب کی. اور تیسری قسم یہ ہے کہ ناقص ہو واو اور یا کے ساتھ، آخر میں واو اور یا آئے. اور چوتھی قسم وہ ہے جس کے آخر میں الف آئے. اگر آخر میں واو اور یا آ رہا ہے، فعل مضارع ہے اور آخر میں کیا ہے؟ واو یا ہے، تو اس کا اعراب آپ خود نکال لیں. یرمی، کیا ہے آخر میں؟ یا. ہوا یرمی، رفع کس کے ساتھ ہے؟ ضمہ تقدیری. رفع کس کے ساتھ؟ دیکھو یرمی، یرمی یو، میں آپ کو یا پر پیش پڑھ رہا ہوں نہیں، تو ضمہ تقدیرن ہے، تو رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ. اسی طرح یدعو، ہوا یدعو، آخر میں کیا ہے؟ واو اور یا دونوں اکٹھی ہیں، دونوں کا ایک ہی اعراب ہے. ہوا یدعو، اس میں بھی ضمہ کیا ہے؟ تقدیری. معلوم ہوا وہ ناقص جو یائی ہو یا واوی ہو. فعل مضارع ناقص یائی اور ناقص واوی، اس کا رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ. نصب دیکھو، نصب لن یرمیا،
लन यदउवा किस तरह आ रहा है? हाँ, मालूम हुआ नसब जो है वो फतह लफ्जी के साथ है, और जज़म लम यरमी लम यदउ हज़्फ़ लाम। शाबाश। तो देखा ये तीसरी किस्म हो गई, नाक़िस याई और नाक़िस वावी। इसका रफा आएगा ज़म्मा तक़दीरी के साथ, नसब आएगा फतह लफ्जी के साथ, और जज़म आएगा हज़्फ़ लाम के साथ। सूरत समझ में आ गई अच्छी तरह। और आखिरी किस्म है, चौथी किस्म, नाक़िस अलिफी भाई, जिसके आखिर में अलिफ आए। इसमें भी आप खुद निकाल लें। यख्शा, आखिर में अलिफ है ना, हुआ यख्शा, रफा किसके साथ? ज़म्मा तक़दीरी है। शाबाश, कोई ज़म्मा आखिर में हम तलफ़ुज़ नहीं कर रहे, तो ज़म्मा तक़दीरी। अच्छा, लन यख्शा, फतहा भी तक़दीरी है, नसब भी क्या है? नसब भी फतहा तक़दीरी के साथ, और लम यख्शा और जज़म हज़्फ़ लाम के साथ। सूरत समझ में आ गई। फिर देख लें, हुआ यख्शा, रफा किसके साथ? ज़म्मा तक़दीरी। लन यख्शा, नसब फतह तक़दीरी के साथ, और लम यख्शा जज़म हज़्फ़ लाम के साथ। ये चार किस्में हो गई फ़ेल मुज़ारे की एराब के एतबार से। अच्छी तरह बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फ़स्लुन फ़ी अस्नाफ़ि अराबिल फ़ेल, ये फसल है फ़ेल की अराब की अक़साम के बयान में। वही अरबातुन, और ये चार किस्में हैं। अल अव्वलु, पहली किस्म ये है, अन यकून अर्रफ़्उ बिज़्ज़म्मति वन नस्बु बिल फ़तहति वल जज़्मु बिस्सुकूनी, कि रफ़ा ज़म्मा के साथ हो, नसब फ़तहा के साथ हो, और जज़म सुकून के साथ हो। व युख्तस्सु बिल मुफ़रद सहीह गैरिल मुखातबती, और ये एराब खास है किसके साथ? मुज़ारे जो मुफ़रद हो। ये मुफ़रद से क्या मुराद है? मुफ़रद से मुराद, याद रखिए, मुफ़रद नहीं मुराद, बल्कि मुराद ऐसे सीगे हैं जिनके साथ कोई ज़मीर वगैरह जुड़ी हुई ना हो, नून एराबी या ज़मीर वगैरह जुड़ी हुई ना हो। और वो कौन से हैं? यज़रिबु। मैंने ये मुफ़रद का ये माना इसलिए किया क्योंकि अगर ये माना नहीं करेंगे तो नज़रिबु पर जाकर मसला खराब हो जाएगा। नज़रिबु ये तो मुफ़रद का सीगा ही नहीं है। यज़रिबु में मुफ़रद का सीगा, तज़रिबु में मुफ़रद का सीगा, अगला तज़रिबु भी मुफ़रद का सीगा, अगला अज़रिबु वो भी मुफ़रद का सीगा, लेकिन नज़रिबु ये तो मुफ़रद का सीगा नहीं। मालूम मुफ़रद से मुफ़रद वो मुफ़रद मुराद है यानी जो अकेला हो, किससे? ज़मीर से, ज़मीर या नून एराबी उसके साथ जुड़ा हुआ ना हो। तो ये एराब खास है बिल मुफ़रद सहीह, मुफ़रद और कौन सा हो? सही हो। गैरिल मुखातबती, मुखातबा के सीगे के अलावा, इसलिए क्योंकि मुखातबा के सीगे में नून एराबी आ जाता है। यज़रिबु यज़रिबानी यज़रिबूना, तज़रिबु तज़रिबानी यज़रिबना, तज़रिबु तज़रिबानी तज़रिबूना तज़रिबीना। देखा तज़रिबीना, इसमें क्या आ रहा है? नून एराबी, इसलिए उसको भी निकाल दिया क्योंकि मुफ़रद में तो वो भी दाखिल हो रहा था, वो भी क्या है? मुफ़रद। लेकिन बहरहाल फिर इश्काल, इस कैद की जरूरत नहीं थी। अगर मुफ़रद से क्या मुराद लें? जिसके आखिर में नून एराबी या ज़मीर जुड़ी हुई ना हो, फिर तो गैर मुखातबा की कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ तो नून एराबी और ज़मीर जुड़ी हुई है, वो तो खुद ही निकल जाता है। तो बहरहाल ये यहाँ इश्काल होता है भाई। हाँ, साहिब काफिया की इबारत बेहतरीन है, उन्होंने मुफरद नहीं जिक्र किया, उन्होंने मुजर्रद का लफ्ज जिक्र किया है। क्या जिक्र किया है? मुजर्रद, यानी जो खाली हो, किससे? ज़मीर से, जिसके साथ कोई ज़मीर जुड़ी हुई न हो, तो उसमें फिर गैर मुखातबा की कैद की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उसके साथ तो ज़मीर जुड़ी हुई है। तो ये एराब खास है मुफरद सही गैर मुखातबा के साथ। तक़ूलु, आप कहते हैं हुआ यज़रिबु, देखो रफा किसके साथ है? ज़म्मा के। वलन यज़रिबा, और फतहा नसब फतहा लफ्जी के साथ। वलम यज़रिब, और जज़म
سکون کے ساتھ. والثانی دوسری قسم یہ ہے ان یکون الرفع بثبوت النون کہ رفع جو ہے وہ ثبوت نون کے ساتھ ہو. والنصب والجزم بحذفها اور نصب اور جزم کس کے ساتھ ہو؟ حذف نون کے ساتھ ہو. ويختص بالتثنیۃ وجمع المذکر المفردۃ المخاطبۃ صحیحا کان او غیرہ اور یہ خاص ہے تثنیہ کے ساتھ کیونکہ تثنیہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ نون اعرابی. وجمع المذکر اور جمع مذکر کے صیغوں کے ساتھ کیونکہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ نون اعرابی. اور والمفردۃ المخاطبۃ اور مفرد مخاطبہ کے صیغے کے ساتھ. صحیحا کان او غیرہ چاہے صحیح ہوں یا غیر صحیح یعنی ناقص ہوں کیونکہ ناقص کے بھی یہ سارے صیغے ان میں نون اعرابی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ہاں تو یہ سب کا اعراب ہے چاہے صحیح ہو چاہے ناقص ہو. کیا ہوگا؟ رفع ثبوت نون کے ساتھ اور نصب اور جزم حذف نون کے ساتھ. تقول آپ کہتے ہیں ہما یفعلان وہم یفعلون دیکھو اس بات نون ہے رفع. وانت تفعلین دیکھا اس میں بھی کیا ہے؟ اس بات نون. تثنیہ کی بھی مثال دے دی جمع کی بھی اور مفرد مخاطبہ کی بھی. اب حالت نسبی میں مثال دیں گے ولن یفعلا ولن یفعلوا ولن تفعلی دیکھو حذف نون. ولم تفعلا ولم تفعلوا ولم تفعلی دیکھو حذف جزم بھی حذف نون کے ساتھ ہے. والثالث تیسری قسم کا اعراب ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بالفتحۃ لفظا والجزم بحذف اللام کہ رفع ہوگا تقدیر ضمہ کے ساتھ والنصب بالفتحۃ لفظا اور نصب آئے گا فتحہ لفظی کے ساتھ والجزم بحذف اللام اور جزم آئے گا حذف لام کے ساتھ. ويختص بالناقص اليائی اور یہ خاص اعراب کس کے ساتھ؟ ناقص یائی والواوی ناقص یائی اور ناقص واوی کے ساتھ. غیر تثنیۃ و جمع و مخاطبۃ علاوہ تثنیہ اور جمع اور مخاطبہ کے کیونکہ ان کا اعراب تو پیچھے بیان ہو گیا تو ان کے علاوہ جو ہے ناقص یائی اور ناقص واوی ان کا یہ اعراب ہے. تقول آپ کہتے ہیں ہوا یرمی و یغزو ایک یائی کی مثال ہے ایک واوی کی. اور دیکھیں رفع ہے رفع کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ تقدیر ضمہ کے ساتھ. ہوا یرمی و یغزو آخر میں یا بھی ساکن ہے وہ بھی ساکن ضمہ کا تلفظ نہیں ہو رہا تو کیا کہیں گے؟ ضمہ تقدیری ہے. ولن یرمی و یغزو دیکھو فتحہ کیا ہے؟ لفظی اس پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. ولم یرمی و یغزو اور جزم کس کے ساتھ ہے؟ حذف لام کے آخر سے یا اور وہ گر جائیں گے. والرابع چوتھی قسم یہ ہے ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ کہ رفع آئے گا تقدیر ضمہ کے ساتھ والنصب بتقدیر الفتحۃ اور نصب آئے گا تقدیر فتحہ کے ساتھ والجزم بحذف اللام اور جزم آئے گا حذف لام کے ساتھ. ويختص بالناقص الالفی اور غیر تثنیۃ و جمع و مخاطبۃ اور یہ خاص ہے ناقص الفی کے ساتھ علاوہ تثنیہ کے علاوہ جمع کے اور علاوہ مخاطبہ کے صیغے کے کیونکہ ان میں تو نون آتا ہے تو وہ تو دوسری قسم میں چلے گئے. تو جو بھی ناقص الفی ہوگا اس کا یہ اعراب ہوگا. نحو ہوا یسعا ولن یسعا دیکھو ہوا یسعا ضمہ کیا ہے؟ تقدیری. ولن یسعا نصب کیا ہے؟ فتحہ تقدیر. ولم یسعا اور جزم حذف لام کے ساتھ ہے. تو یہ یختص بالناقص الالفی الفی لام کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں اور الفی لام کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ الف وزن ہے کتف اور جو بھی کتف وزن ہو اس میں درمیان والے حرف کو ساکن پڑھنا بھی جائز تو کتف کو کتفن پڑھنا بھی جائز. تو یہاں بھی الف کو الف پڑھنا بھی جائز. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. فصل المرفوع عامله معنوی وهو تجرده عن الناصب والجازم. بھئی فعل مضارع کا اعراب تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ رفع ہوگا یا نصب یا جزم اور اعراب کے اعتبار سے چار قسمیں بھی بتا دیں. بھئی چار قسمیں بھی. ایک قسم کیا؟ فعل مضارع صحیح ہو بھئی اور مفرد کے صیغے جو ہیں اور دوسرا
نون اعرابی جس کے ساتھ جڑا ہوا ہو وہ دوسری قسم، اور واو اور یا جس کے آخر میں آئے وہ تیسری قسم، اور الف جس کے آخر میں آئے وہ چوتھی قسم۔ بھائی اب آپ کو بتلا رہے ہیں کہ فعل مضارع کا جو اعراب ہے رفع، نصب اور جزم، یہ رفع کب آئے گا اور نصب کہاں آئے گا اور جزم کہاں آئے گا، اور کون کون اس میں عامل ہوں گے بھائی جن کی وجہ سے رفع، نصب یا جزم آئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتلا رہے ہیں المرفوع عاملہ معنوی، کہ فعل مضارع مرفوع جو ہوتا ہے اس کا عامل معنوی ہوتا ہے، یعنی کوئی لفظ وہاں عمل نہیں کرتا، کوئی لفظ عمل، بلکہ معنوی عامل ہوتا ہے۔ اور معنوی عامل کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا تجردہ عن الناصب والجازم، کہ وہاں وہ اس کا خالی ہونا ہے ناصب اور جازم سے، کوئی نصب دینے والا عامل نہیں، کوئی جزم دینے والا عامل نہیں، تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب کبھی فعل مضارع پر رفع آئے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ رفع کون دے رہا ہے، بلکہ فعل مضارع مرفوع ہوگا ہمیشہ، الا یہ کہ اس پر کون آ جائے؟ کوئی نصب دینے والا عامل آ جائے تو پھر نصب آ جائے گا، یا جزم دینے والا عامل آ جائے تو جزم۔ جب عامل ناصب بھی نہ ہو اور عامل جازم بھی نہ ہو تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع ہو۔ تو یوں کہو فعل مضارع مرفوع ہوگا جب وہ ناصب اور جازم سے خالی ہو، تو یہ عامل کیا ہوا؟ معنوی ہوا، لفظوں میں کوئی لفظ عامل نہیں ہے بھائی۔ لہذا اب مجھے میرے سامنے ترکیب کیجئے، زید یضرب، زید یضرب، زید مرفوع لفظاً مبتدا، یضرب فعل، اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ زید کو، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب آپ سے کوئی پوچھے یہ یضرب اس کا اعراب بتائیے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ بھائی کیوں مرفوع ہے؟ ہاں تو یہ کبھی نہ کہنا یہ خبر ہے، یہ خبر ہے، خبر ہے۔ خبر صرف یضرب فعل نہیں، خبر فعل اپنے فاعل، مفعول وغیرہ سب چیزوں سے مل کر جملہ بنا، پھر یہ خبر بنا، تو پورا جملہ مرفوع ہے۔ خود یضرب فعل مرفوع، وہ خبر ہونے کی بنا پر مرفوع نہیں ہے، پورا جملہ مرفوع ہے۔ خود یضرب کیوں مرفوع ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں؟ کیونکہ اس پر کوئی عامل ناصب اور عامل جازم نہیں ہے، کوئی نصب اور جزم دینے والی چیز نہیں، تو اس لیے یہ مرفوع ہے۔ تو لہذا عموماً طلباء کو یہ اشتباہ لگتا ہے فعل مضارع خبر کے مقام میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں شاید یہ خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے۔ نہیں نہیں نہیں، خبر ہونے کی بنا پر مرفوع نہیں، بلکہ مرفوع فعل مضارع سے اکیلا خبر بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو پورے جملہ بنے گا اور پھر جا کر کیا بنے گا؟ خبر۔ تو کہتے ہیں المرفوع عاملہ معنوی، فعل مضارع مرفوع جو ہے اس کا عامل معنوی ہوتا ہے، وہ تجردہ عن الناصب والجازم، اور وہ اس کا خالی ہونا ہے عامل ناصب اور عامل جازم سے۔ نحو هو یضرب ویغزو ویرمی ویسعی، هو یضرب دیکھو ضمہ لفظی ہے، ویغزو ویرمی ضمہ تقدیری ہے، اور یسعی اس میں بھی ضمہ تقدیری ہے۔ فصل المنصوب عاملہ خمسۃ احرف، کہ منصوب فعل مضارع جو ہو اس کے عامل پانچ حروف ہوتے ہیں، ان ولن وکے و اذن و ان المقدرۃ، اور ایک ان مقدرہ۔ بھائی یہ ان کبھی لفظوں میں ہوتا ہے کبھی مقدر ہوتا ہے، تو آپ کی آسانی کے لیے طلباء کے سمجھنے میں تاکہ آسانی ہو اس کو دو الگ قسمیں شمار کر لیا، ایک ان جو لفظوں میں ہے اور ایک ان جو مقدر ہے، تو ہے تو دونوں ایک ہی چیز، لیکن چونکہ ایک ان مقدر ہے اس لیے اس کو علیحدہ شمار کیا۔ تو ان ولن وکے و اذن اور ان مقدرہ۔ نحو اريد ان تحسن الیہ، دیکھو اريد ان تحسن الیہ، تحسن فعل مضارع تھا، احسن یحسن باب افعال ہے، اور اس پر ان ناصبہ آیا، اس نے نصب دے دیا، اريد ان تحسن الیہ، میں چاہتا ہوں ان تحسن الیہ کہ آپ میرے ساتھ احسان کریں۔
وَأَنَا لَنْ أَضْرِبَكَ، دیکھو لن ناصبہ بھی کیا کر رہا ہے، اضربہ کو نصب دے رہا ہے. انا لن اضربک، میں ہرگز آپ کی پٹائی نہیں کروں گا. وَأَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، دیکھو کَيْ بھی کیا کر رہا ہے، ادخلا کو نصب دے رہا ہے. اسلمت، میں اسلام لایا، كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اچھا، تو بہرحال یہ 2-3 ترکیبیں کر لیجئے. بھئی ساری ترکیبیں ہم نہیں کر سکتے، اس میں تو بہت زیادہ مثالیں آ رہی ہیں. اريد فعل بفاعل، اريد فعل بفاعل، شاباش. انا ضمیر مرفوع محلا فاعل، انا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا فاعل. الناصبہ، الناصبہ، تحسن فعل، تحسن فعل، فعل بفاعل، تحسن فعل بفاعل. اس کے اندر انت ضمیر اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلا، اس کا فاعل. الى حرف جار، الى جارہ، یا ضمیر مجرور محلا، یا ضمیر مجرور محلا. جار مجرور مل کر متعلق ہوا تحسن فعل کے ساتھ، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تحسن فعل کے ساتھ. تحسن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر بتاویل مصدر، ہاں، تحسن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر بتاویل مصدر، جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد. یہ ان مصدریہ اس کو کیا کر دے گا، مصدر کے معنی میں کر دے گا. یہ بتاویل مفرد، یہ مفعول بھی ہوا کس کے لیے، اریدو کے لیے. تو ان تحسن الیہ، یہ سارا کیا ہے، منصوب ہے. تو یہ مفعول بھی ہوا اریدو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. دیکھو ان نے کیا کیا، اصل میں تھا تحسن الیہ، احسن یحسن احسان، اس سے باب افعال سے ہے. تو تحسن الیہ یہ پورا جملہ تھا، لیکن اس پر ان مصدریہ داخل ہوا تو اس نے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا. تو پورا جملہ مصدر کے معنی میں ہو گیا. کس معنی میں ہوا، میں نے بنانے کا طریقہ آپ کو سکھایا تھا. پورے جملے کو مصدر کے معنی میں کس طرح کرتے ہیں، اسی کو مضمون جملہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، مضمون جملہ. میں نے بتایا تھا کہ مسند جو ہے اس کا مصدر بنا لو اور اس کی اضافت کر دو مسند الیہ کی طرف. یہاں مسند کون ہے، فعل احسن یحسن، اس کا مصدر بناؤ احسان. اور اچھا مسند الیہ کون، مسند الیہ کون، فاعل کون ہے، فاعل کون ہے تحسن کے اندر، انت ضمیر. تو انت ضمیر یعنی مخاطب کی ضمیر، احسان کی اس مخاطب کی ضمیر کی طرف اضافت کر دو. اور پھر انت مخاطب کی ضمیر ہے، اس کی جگہ آپ مخاطب کی مجرور متصل ضمیر لے آؤ، کیونکہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے نا. وہاں انت تو مرفوع ہے، فاعل ہے. تو احسان کے ساتھ ہمیں انت ضمیر چاہیے لیکن مضاف الیہ چاہیے، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، مجرور. تو انت کی جگہ ضمیر مخاطب والی مفرد مخاطب والی ضمیر لاؤ جو کیا ہو، مجرور متصل ہو. اور ضمیر مجرور تو صرف متصل ہی ہوتی ہے، منفصل تو ہوتی ہی نہیں. تو کیا بنے گا، احسانو کا، مخاطب کے لیے کاف ضمیر آتی ہے نا مذکر کے لیے، احسانو کا. تو اب ان تحسینہ کو ہٹا دو اور اس کی جگہ یہ رکھ دو اریدو احسانکا الیہ. باقی جار مجرور وغیرہ کو اسی طرح رکھو. اریدو احسانکا الیہ، میں اپنی طرف آپ کا احسان چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کیا کریں، احسان کریں. دیکھا طریقہ سمجھ میں آیا. تو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے تحسین الیہ، توجہ ہے، تحسین الیہ اس کا مضمون جملہ کیا ہے، تو یہی طریقہ ہے کہ جو بھی مسند ہو اس کی اضافت کر دو کس کی طرف، مسند الیہ کی طرف، یہ مضمون جملہ نکل آئے گا. تو تحسین الیہ کیا نکلا، احسانک الیہ، یہ مضمون جملہ ہے. اب یہ مفرد ہے، یہ جملہ نہیں ہے. احسانک الیہ آپ کا میرے ساتھ احسان کرنا، احسانک الیہ آپ کا میرے ساتھ احسان کرنا. دیکھو پوری بات نہیں ہے. اور تحسن الیہ اس کا تو معنی تھا آپ میرے ساتھ احسان کر رہے ہیں، وہ پوری بات تھی. اب احسانک الیہ آپ کا میرے ساتھ احسان کرنا، اب یہ پورا جملہ نہیں ہے. طریقہ سمجھ میں آیا. اور مضمون جملہ ذرا مجھے نکال کے دکھاؤ. زید فی الدار،
مسند الیہ کون؟ زید. اور فی الدار کیا ہے؟ ای ثابت فی الدار. یہ کیا ہے؟ مسند. مسند کا بھی کیا بناؤ؟ آپ سے کوئی پوچھے زید فی الدار کا مضمون جملہ بیان کرو تو جو مسند ہے اس کا مصدر بناؤ ثابت سے، یا زید ثابت فی الدار یا زید ثبت فی. تو ثابت اور ثبت کا مصدر نکالو ثبوت. ثبوت. اور مسند الیہ کون؟ مسند الیہ زید. تو ثبوت زید فی الدار. تو آپ سے کوئی پوچھے اس جملے کا مضمون کیا، آپ کہیں ثبوت زید فی الدار، زید کا گھر میں ہونا. پہلے کیا تھا؟ پہلے پورا جملہ تھا زید ثابت فی الدار، زید گھر میں ثابت، زید گھر میں ہے. اب کیا معنی ہوا؟ ثبوت زید فی الدار، زید کا گھر میں ہونا. بس پوری بات نہیں ہے. تو اس جملے میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ زید کا گھر میں ہونا بیان ہو رہا ہے. تحسین الیہ، اس میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ احسانک الی، آپ کا میرے ساتھ احسان، وہ بیان ہو رہا ہے. یہ ہے مضمون جملہ. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ مضمون جملہ کیسے نکالتے ہیں؟ مسند کا مصدر نکال لیں اور اس کی اضافت کر دیں کس کی طرف؟ مسند الیہ کی طرف. اور باقی جو جار مجرور یا مفعول وغیرہ ان کو ویسے ہی ساتھ ذکر کر دیں، کیونکہ مصدر بھی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو وہ اب مصدر کے ساتھ جڑ جائیں گے، لیکن جملہ پورا نہیں. پہلے کیا تھا؟ جملہ پورا. وَأَنَا لَنْ أَضْرِبَكَ. جی ترکیب کیجئے. انا مرفوع لفظا مرفوع محلا مبتدا. انا مرفوع محلا مبتدا. لن اضرب فعل. انا ضمیر مرفوع محلا فاعل. مرفوع محلا فاعل. کاف ضمیر منصوب محلا مفعول. منصوب محلا مفعول به. یہاں یہ نہ کہہ دینا انا ضمیر انا کو راجع، کیونکہ راجع صرف کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ غائب کی. مخاطب اور متکلم کی ضمیروں کا مرجع نہیں تلاش کرنا کبھی بھی. اس میں مرجع نہیں ہوتا. مخاطب متکلم بات کرنے والا ہوتا ہے، مخاطب اس کے سامنے ہوتا ہے، تو وہاں کسی قسم کا اشتباہ نہیں. اور یہ بھی دیکھیے، یہ لن اضربہ کا یہ خبر بن رہی ہے انا کے لیے، اور پورا جملہ ہے. اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑیں درمیان میں ربط چاہیے. جو چیز ربط دے اس کو رابط کہیں گے، یا عائد جو ضمیر ہے عائد کہیں گے. تو یہاں رابط کیا ہے کہ جس انا سے ہم جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس کے اندر آ گیا. لن اضربہ کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ انا. تو وہ خود ہی وہ ضمیر آ گئی، تو لہذا ربط آ گیا. تو یہ عائد کی دوسری قسم میں نے بیان کی تھی. عائد کی پہلی قسم کیا کہ غائب کی ضمیر ہو جو ماقبل کی طرف لوٹے، جیسے زید یضربو. یضربو میں کیا ہے؟ ہوا ضمیر. اور بعید کی دوسری قسم کیا؟ جس کے ساتھ آپ جملہ شبہ جملہ کو جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس کے اندر آ جائے، جیسے انا اضربو. تو اضربو میں کیا ہے؟ انا. انا سے جوڑ رہے تھے، وہ انا خود اس کے اندر آ گیا. یا انتا تضربو. تضربو میں کیا ہے؟ انتا. تو انتا سے جوڑ رہے ہیں. تو یہ عائد کی دوسری قسم ہے. دوسری قسم ہے. یا جیسے قرآن کی مثال میں نے ذکر کی تھی، الحاقۃ ملحاقہ. الحاقہ ہے مبتدا اور ملحاقہ پورا جملہ اس کی خبر ہے. اور یہاں کوئی عائد پوچھے تو آپ کیا کہیں گے کہ جس الحاقہ سے ملحاقہ پورے جملے کو ہم جوڑ رہے ہیں وہ الحاقہ خود ہی اس کے اندر آ گیا. تو کیا آ گیا؟ ربط آ گیا، جڑ گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو انا لن اضربہ کا تو فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. انا لن اضربہ کا میں ہرگز آپ کی پٹائی نہیں کروں گا. وَأَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ. اسلمت. جی ترکیب کیجیے. اسلمت فعل بفاعل. تا ضمیر مرفوع محلا فاعل. تا ضمیر مرفوع محلا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کہ ادخل الجنۃ. جی کہ جی ناصبہ. ادخل فعل انا فعل ادخل فعل با فاعل. ادخلو ہے نا متکلم کا صیغہ، کہ نے نصب دیا تو ادخل فعل با فاعل. اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلا فاعل. شاباش. الجنت منصوب لفظا مفعول به. الجنت منصوب لفظا مفعول به. یاد رکھیے دخل یدخل اس کے بعد جب مفعول فی آتا ہے نا، دخلت الدار
دخلت المسجد، ادخل المسجد، ادخل اللاہور. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ادخلو کے بعد آتا ہے مفعول فی، اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ جو آگے مفعول فی آتا ہے یہ مفعول فی ہے ہی نہیں، یہ مفعول بھی ہے. ادخل الجنت، وہ کہتے ہیں یہ الجنت مفعول بھی ہے. مفعول بھی کسے کہتے ہیں؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. آپ کا یہ دخول جنت پر واقع ہو رہا ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، مفعول فی نہیں. جبکہ دیگر علماء کیا فرماتے ہیں کہ یہ مفعول فی ہے. تو اس میں اختلاف ہے، یاد رہے گی یہ بات؟ ہاں، تو بس اس میں یاد رکھیے یہ مفعول، اس میں اختلاف ہوتا ہے. جو مفعول فی ہے بعض علماء اس کو مفعول فی بھی بناتے ہیں اس لیے منصوب ہے، اور بعض کہتے ہیں مفعول بھی ہونے کی بنا پر منصوب ہے. تو الجنت منصوب لفظاً مفعول به، منصوب لفظاً مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر مفعول به ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور یہ علت بیان کر رہا ہے ما قبل والے جملے کی. تو یہ الگ جملہ اسلمت الگ، اور یہ اس کی علت اور سبب بیان کر رہا ہے کہ میں اسلام لایا. کیوں اسلام لایا؟ تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. وَإِذَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ، اذن یہ بھی کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. یغفرہ منصوب لفظاً فعل مضارع، لفظ اللہ مرفوع لفظاً فاعل، لام جارہ، کاف ضمیر مجرور محلا، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یغفر سے. یغفر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور یہ اذن جواب میں آتا ہے. عموماً کسی نے کوئی بات کوئی بات کرتا ہے تو جواب میں آپ اذن لے کر آتے ہیں. مثلا کوئی ایک آدمی کہتا ہے میں نے فلاں نیکی کا کام کیا، تو آپ کہتے ہیں اذن یغفر اللہ لک، پھر تو اللہ آپ کی مغفرت فرما دیں گے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَتُقَدَّرُ أَنْ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ، اور ان مقدر ہوتا ہے 7 جگہوں میں. بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نصب دینے والے عامل 5 ہیں، ان ولن وکے واذن اور ان مقدرہ. باقی سب کی مثالیں گزر گئیں. اب ان کی تفصیل رہ گئی کہ ان مقدر کہاں ہوتا ہے. تو بتلا رہے ہیں آپ کو کہ ان جو ہے 7 جگہوں پر مقدر ہوتا ہے. چلیے بس بھائی، باقی اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.